السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ حروف کے سرے۔ کل ہم نے سیکھا تھا بیسکس الفاظ جو اس کے بیسک ہوتے ہیں۔ آج ہم حروف کے سرے سیکھیں گے۔ دیکھیں جی، الف ہم لکھ چکے ہیں۔ الف بالکل سیدھا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دو لینوں کے درمیان ہے اور یہ 3 قط کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بے کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ پہلا جو اس کا سرا ہوتا ہے نا، یعنی جو باقی الفاظ میں استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ترچا ہوتا ہے، یہ یہاں تک، یعنی اب ہم بے کا سرا بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم پورا بے لکھنا چاہیں تو اس طرح ہے، یہ یہاں سے یہاں تک ایسے سیدھا لائیں گے، پھر اس کو ایسے، ٹھیک ہے جی، یہ والی جگہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور یہ تھوڑی ترچی ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پر نقطہ لگا دیں گے، یہ بن جائے گا بے۔ دیکھیں جی، اس میں سکھایا یہ گیا ہے کہ یہ جو الف ہے بالکل اسٹریٹ ہے، سیدھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بے کا جو پہلا اس کا جو پہلا پارٹ ہے یہ کرو ہے، یعنی ہلکا سا یہ یہاں پر یہ مڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں اس جگہ سے اس جگہ تک یہ جو حصہ سرا کہلاتا ہے یہ مڑا ہوا ہے۔ آگے اس کا جو دوسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ یہ آن دی لائن، یہ لائن پر ہونا چاہیے، یعنی سیدھا ہونا چاہیے لائن پہ۔ اس کا جو آخری حصہ ہے، تیسرا حصہ، یہ والا، یہ بالکل اسٹریٹ سیدھا ہونا چاہیے، یہ جی۔ دیکھیں جی، اسی طرح ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں بے کے بعد اس بے کی، یہ دیکھیں تھوڑا کارو بنائیے ہمیں یہاں سے یہاں تک، پھر اس کے آگے سیدھا، یہ سیدھا اپ ٹو سوان، یہ لکھتے جائیں گے جہاں تک یہ اس کی یہ والی شکل، اس شکل کے جو الفاظ ہیں اس طرح لکھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہم اور الفاظ لکھتے جائیں گے، ٹے، ٹھیک ہے جی، یہ اب اس شکل کے ہمارے الفاظ بن چکے۔ اس کے بعد ہے جیم۔ جیم کے لیے دیکھیں ہم نے اوپر والی یہ جو لائن ہے، اس لائن پر ہم نے ایک لگانی ہے زبر، یہ زبر لگائی، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو زبر ہے یہ ہونی چاہیے 45 کے اینگل میں، یعنی اس طرح 45 کے اینگل میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، 45 کے اینگل میں ہونی چاہیے، یہ ہم نے لگا لی ہے زبر۔ اب اس زبر کو پورا قط استعمال کرتے ہوئے لائن پر ہم آگے کھینچ کے جائیں گے، اس زبر کے ڈبل کے سائز کی ہم نے لائن کھینچنی ہے، اور اس کو نا نیچے لاتے ہوئے نوک استعمال کرتے ہوئے، یعنی اس کی لکھائی جو ہو بالکل باریک ہو، نوک استعمال کرتے ہوئے یہاں تک لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا حصہ شروع ہوتا ہے کون سا، کہ کہاں تک اور کتنی گلائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے 4 قط لگائے ہیں، میں نے اس کا جو مارکا جی کا جو پوائنٹ ہے کتنا سائز ہے، 4 اور 2، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے یہاں تک اس کو گلائی کر کے کھینچ کے آنی ہے، اور یہ جو گلائی ہے اس زبر کی جو ہم نے پہلے زبر لگائی تھی، یہ زبر کے نیچے تک لے کے آنا ہے۔ اب اس سے ہم نے ٹچ کرتا ہوا اور یہاں تک لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا بن گیا جیم۔ دیکھیں جی، اب ہے ہمارے پاس جیم کی شکل ہم نے لکھ لی تھی، اور اب اس کے حصے سمجھتے ہیں کہ کس طرح جیم کو لکھا جاتا ہے۔ اس کو جو پہلا حصہ ہے ہم نے زبر لگائی ہے 45 کے اینگل پر، ٹھیک ہے جی، اوپری لائن پر 45 کے اینگل پر ایک زبر لگائی ہے، اور زبر کے ساتھ ہی جو اوپر ہم نے یہ والی لائن لگائی ہے، یہ جو لائن ہے نا، یہ زبر کا دگنا ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ زبر کا دگنا، یعنی یہ جو ہم نے زبر لگائی اس کو 2 گنا اگر کریں، جتنا سائز بنتا ہے اور وہ سائز ہمارا اس لائن کا ہوگا، اور یہ ہم نے اوپر والی لائن پر ہی لگانی ہے، سیدھی لائن۔ اور اب آتا ہے نیچے والا حصہ کہ اب نے گلائی اس کی کیسے کرنی ہے۔ یہاں سے گلائی ہلکی ہلکی کرتے آئیں گے، اور اس گلائی کو یہاں پر آ کے چھوڑ دیں گے جب یہ اس زبر کے بالکل نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، دوسرا پارٹ۔ اور یہ ہو گیا اس کا تیسرا پارٹ۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا چوتھا اور آخری، یعنی مین پارٹ،
اس کا یہ والا حصہ ہم پہلے سیکھ بھی چکے ہیں کہ جو اینٹی کلاک وائز اس کا سرکل ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں یہ جو ہماری مارکر ہے، یہ ہے ہماری مارکر. اس کا جو یہ جو نوک ہے نا، یہ جو اس کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، اس حصے کا جتنا سائز ہے، یہ دیکھیں میں سائز لگاتا ہوں یہاں پہ، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. یہ اس کا سائز ہے، یعنی اتنا ایریا یہ کور اس کا اوپر والا حصہ کر سکتا ہے. اس سائز کو ہم کہتے ہیں کت. اس کا یہ ایک کت ہو گیا، دوسرا، یہ تیسرا اور یہ چوتھا، یعنی 4 کت کی اس کی سیدھی لمبائی اور 2 کت کی اس کی نیچے مطلب ہونی چاہیے لمبائی. ٹھیک ہے جی. یہ 4 اور 2 کت کے ہم نے یہاں پر گلائی کرنی ہے اور وہ دائرہ بن جائے گا اینٹی کلاک وائز والا. ٹھیک ہے جی. جیم اب ہم لکھ چکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیم والی شیپ کی باقی جو فیملیز ہوتی ہیں صرف نقطے کا ہی فرق ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں پہلے ہم نے لگائی ہے ایک زبر لگانے کے بعد سیدھی ہم نے لائن کھینچی ہے اوپر والی لائن پر. اب اس کو نیچے یہاں تک گلائی کر کے لے آئے یہاں تک. اب اس کے 4 اور 2 کت کے ہم نے لگائی ہے گلائی. اس پہ نیچے اس کے اندر ہم نے 3 نقطے لگا دے، 6 بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے اور ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کے ہم نے یہ الفاظ بنانے ہیں. اس میں جو حصہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ اصل میں جیم کا سرا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جیم کا سرا ہو گیا. جیم چے ہے اسی طرح کے الفاظوں کا یہ سرا بن جاتا ہے. آگے دیکھیں جی ہمارے پاس لفظ آتا ہے دال. کیا لفظ آتا ہے جی؟ ہمارے پاس لفظ آتا ہے، یہ لفظ ہے دال. اس طرح کا ہم نے سرا بنانا ہے گلائی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ ہوگا کلاک وائز میں لکھنا ہے اس کو، اور نیچے ہم نے اس کے یہ والا حصہ اٹیچ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں جی دال کی سٹرکچر کس طرح بنائی ہے ہم نے. یہ جو اوپر والا حصہ ہے نا یہ کلاک وائز روٹیشن میں ہوگا، یعنی بائیں سے دائیں جانب ہم نے اس کو گلائی کرتے ہوئے پورا کت استعمال کرتے ہوئے گلائی کرنی ہے، اور نیچے والا حصہ ہم نے تھوڑا سا بریک کر دینا ہے. جب یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد نیچے والا جو حصہ ہے نا یہ یہاں تک ہم نے لفظ بنا لیا. اس کے بعد ہم ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے بالکل سیدھا اس کو ہم نے لائن تک ٹچ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہاں تک گلائی کی ہے، نیچے ہم نے تھوڑا سا یہ ترچھا کرتے ہوئے لائن پر ٹچ کیا اور دوبارہ سے اس کو لائن پر سیدھا لے گئے، لائن سے نیچے بھی نہیں لائن سے اوپر بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح آگے اس کا میں نے بنایا ہے سرا، کیونکہ اس کے ساتھ کسی اور لفظ نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے. اگر ہم میں لکھ دیتے ہیں اس کو رے کی بالکل شکل جس طرح ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو رے لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ رے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر اور لفظ کوئی اٹیچ ہو سکتا ہے جس طرح میم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کے اور الفاظ بھی اس میں اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی باقی فیملیز لفظ کو ہم دیکھتے ہیں جو بھی اس میں حروف ہیں دال کی شکل کے وہ ہم لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کون سا؟ ڈال. یہ زال. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے الفاظ ہو گئے. آگے ہے جی رے. یہ دیکھیں رے ہے، یہ بالکل اسی طرح دال کی نیچے والی جو شکل اس کا آخری یعنی نچلا حصہ ہم نے بنانا ہے. یہ دیکھیں ہلکا سا ترچھا لائن پر اور پھر آگے. ٹھیک ہے جی. یہ بن گیا رے. اس کی باقی فیملیز ہم دیکھتے ہیں. رے کی شکل کو جو ہے اسی شکل میں جو لکھے جاتے ہیں صرف نقطے کی چینجمنٹ ہوتی ہے. آگے ہے رے کے بعد اڑے. زے. یو ہے. یہ ہے جی اس کی فیملیز جو اس طرح کے الفاظ میں لکھی جاتی ہیں. اچھا اس میں ایک اور
شیپ ہی ہوتی ہے رے کی، کہ اس میں جسے عام الفاظ میں بڑی رے بھی کہتے ہیں، سلائڈ رے بھی کہتے ہیں، وہ شکل دیکھ لیں اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ والی اس کو سلائڈ رے بھی کہتے ہیں، اس کو عام الفاظ میں بڑی رے بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ سین، سین کا ہم نے سین کی جو ادائیگی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا اس کا حصہ یہ ایسے بنانا ہے نیچے لائن تک، پھر اس کو گلائی، دیکھیں یہ اس کی ادائیگی کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ والا جو اس کا حصہ ہے، یہ والا حصہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈیکریز کرنا ہے، کم کرتے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا حصہ یہاں سے یہاں تک ہم نے ایک اس کا سرا بنایا، پھر آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا سرا بنایا، یہ اس طرح کا بنایا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیکریز ہو رہی ہے، یہ اس کے برابر سرے نہیں ہوں گے، بالکل سامنے اس کے سیدھے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نیچے کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آگے اس کے بعد حصہ شروع ہوتا ہے، یہ سٹیپ بن گئے، یہاں تک اس جگہ تک ہم نے سٹیپ بنا لیے۔ اس کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آدھا الف، چھوٹا الف، یہ دیکھیں جی لائن تک ہم نے چھوٹا الف لگایا، اب لائن کے بعد ہم نے 4 اور 2 قط کی گلائی کرنی ہے، یہ قط ہم نے اپنی مارکر سے لگا لیے، 4 قط، نیچے 2 قط لگائے ہیں، اور یہ گلائی ان حدود کو ٹچ کرتے ہوئے آگے چلی جائے گی، یہاں تک آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بن گیا ہمارا۔ آگے اس کی دوسری شکل ہے، جس طرح 2 سین یا ایک سین اور دوسرا شین، ٹھیک ہے، یا پھر دونوں سین ہوتے ہیں وہ اکٹھے آ جاتے ہیں، ان کو کس طرح لکھنا ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا، ہم وہ کشش والا، یعنی یہ اس طرح تلوار کی شکل کا ہم بناتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں تک، پھر اس کے بعد آدھا الف، پھر اس کے بعد 4 اور 2 قط کی گلائی، اس کے اوپر ہم نقطے لگا دیں، یہ شین بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کی یہ شکل ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے سواد۔ سواد دیکھیں پہلے ہم نے لگائی ہے ایک زبر، یہ دیکھیں ایک زبر ہم نے لگائی، زبر کے اوپری حصے سے ہم گلائی کرتے ہوئے یہاں تک ایسے آگے تھوڑا سا آگے لے کے گئے، پھر اس کے بعد ہم نے آدھا الف لائن تک لگایا، پھر اس کے بعد 4 اور 2 قط کی ہم نے کرنی ہے گلائی۔ یہ دوبارہ سے دیکھ لیں، تھوڑا ویڈیو میں تھوڑا مسئلہ آ گیا تھا۔ یہ دیکھیں پہلے ہم نے لگائی ہے ایک زبر کے اوپری حصے سے گلائی کرتے ہوئے اس کو نیچے ٹچ کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اس کے بعد نیچے تک ہم نے آدھا الف لگایا ہے، آدھا الف لگانے کے بعد اب 4 اور 2 قط کی ہم نے کرنی ہے گلائی۔ آگے دیکھیں جی لفظ شروع ہوتا ہے کہ سواد کے لیے ہم نے ایک لگانی ہے، پہلے سواد کے لیے ہم نے ایک لگانی ہے زبر، یہ زبر ہم نے لگا لی، زبر کے اوپری حصے سے نوک کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے نیچے حصے سے تھوڑا اوپر حصے سے ہم نے گلائی کرنی نچلے حصے تک، اور نچلے سے تھوڑا سا آگے بڑھا کے لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لائن تک لگانا ہے آدھی الف، یعنی چھوٹا الف ہم نے لگانا ہے، یہ لگا لیا۔ اس کے بعد ہماری گلائی شروع ہوگی 4 اور 2 قط کی، 4 اور 2 قط کی گلائی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جی سواد کا جو ہم نے ایسے کی ادائیگی کرنی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ پہلے ہم نے ایک لگانی ہے زبر، یہ ہم نے زبر لگائی ہے، ٹھیک ہے، زبر سے اوپر والے حصے پر یہاں پر ہم نے نوک کا استعمال کرنا ہے، مارکر کی نوک سے نیچے استعمال کرتے ہیں، جہاں تک جب ہم آدھے یعنی اس کی گلائی کر لیں گے، اس کے بعد ہم پورا قط استعمال کرتے ہوئے یہاں تک اس کو لے کے آئیں گے، زبر سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، ہلکا سا آگے بڑھاتے ہوئے، پھر نیچے اس کے بعد چھوٹا الف لگائیں گے، الف لگانے کے بعد 4 اور 2 قط کی ہم نے کرنی ہے گلائی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری سواد کی ادائیگی۔ اس کے بعد ہے جی لفظ تو جس کو ہم توائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ہے لفظ توائے۔ اس کی ادائیگی کچھ اس طرح کی ہے کہ پہلے ہم نے پورا الف لگانا ہے، لائن سے تھوڑا اوپر کرتے ہوئے، تھوڑا سا بچاتے ہوئے، اس لائن سے نیچے والی لائن سے تھوڑا بچا لیں گے، اس کے بعد ہم لگانی ہے یہاں پر نیچے زبر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس حصے کو ہم نے تھوڑا سا گلائی کرنی ہے، بالکل اسی طرح کی گلائی جس طرح ہم نے سواد میں کی تھی گلائی، ٹھیک ہے جی، بالکل اسی طرح کی گلائی ہے یہ۔
اچھا، یہ اس طرح کی گلائی ہو گئی جیسے ہم نے سواد کی گلائی کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے رے۔ یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے گلائی کر لی، یہ ریڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یہ بن گیا توائے۔ اس کی ادائیگی بھی کچھ اس طرح کی، پہلے ہم نے الف بننا ہے، اس کے بعد الف کے نیچے والے حصے کے ساتھ اس کی تھوڑی سی گلائی کرنی ہے جس طرح ہم نے سواد میں کی تھی اوپر والے حصے میں۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ نا رے کی شکل اٹیچ کر دینی، یہ نیچے سے ہم نے رے کی شکل اٹیچ کر دی۔ اس کی فیملی کا دوسرا جو ممبر ہے وہ ہے زوائے۔ زوائے بھی بالکل اسی طرح کا لکھنا ہے، یہ الف ہم نے بنایا، یہ اس کے بعد ہم نے زبر بنائی، جی زوائے نقطہ لگا دیں گے زوائے بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے والا لفظ ہے آئین۔ آئین کے لیے دیکھیں، آئین کے لیے جو لفظ پہلے ہم نے اوپر والی لائن سے تھوڑا سا نیچے ہم نے ایک لگانا ہے نقطہ، نقطہ لگ گیا۔ اب نوک کے ساتھ تھوڑا سا اس کی جو یہ والی کونا ہے نا، تھوڑا سا نوک کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اس کو نقطہ لگا کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، پھر اس کے اوپر ہم نے نوک استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی گلائی ہلکی سے استعمال کر دینی ہے۔ پھر اس کے بعد یہیں سے بالکل نیچے ایسے ہلکی سی، یعنی بڑی زبر جس طرح ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں جس طرح ہم جا کے شکل ہوتی ہے ویسے ہی۔ اس کے بعد 4 اور 2 قط کی ہم نے کرنی ہے گلائی، ٹھیک ہے، جو اس کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں تک آئے گی، یہ بن گیا آئین۔ یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے لگایا یہاں پر ایک نقطہ اس طرح کا ایک نقطہ لگا کے اس کے اوپر ہم نے نوک کے ساتھ ایک ایسی گلائی لگائی ہے، اور اس کے بعد نقطے سے نیچے والا جو اس کا حصہ پہندے والا، اس کے ساتھ میں نے ہلکی سی گلائی کرتی ہوئی ایک زبر لگانی ہے، ایک زبر لگائی ہے ہلکی سی گلائی کرتی ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے 4 اور 2 قط والی جو اینٹی کلاک وائز جو سرکل تھا وہ ہم نے اٹیچ کر دیا، یہ بن گیا آئین۔ آگے اس کا دوسرا جو ممبر ہے وہ ہے غائن۔ غائن کے لیے دیکھیں نقطہ لگایا، تھوڑا سا آگے نیچے ہلکی سی گلائی کی ہم نے، 4 اور 2 قط کی گلائی کرتے ہوئے یہاں تک، یہ اوپر، یہ بن گیا جی غائن۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے فے۔ فے کے لیے دیکھیں پہلے ہم نے ایک نقطہ لگایا، نقطے کے اوپر ایک اور نقطہ لگایا، جس کو اٹیچ کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے لے کے آئے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم نے وہ بے والی جو شکل ہم نے بنائی تھی پوری شکل وہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے، یہ بن جائے گا فے، سمپل۔ دیکھیں جی فے کی شکل کچھ اس طرح کی ہم نے بنائی ہے کہ ایک ہم نے پہلے لگایا ہے ایک نقطے کو اوپر سے گلائی کرتے ہوئے نیچے تک لے کے آنا ہے، یعنی ایک کونے سے اوپر والے ایک کونے سے گلائی کرتے ہوئے نچلے اس کے اپوزٹ جو کونا تھا اس کے اپوزٹ کونے، یعنی جس طرح یہ ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے اس کے اوپر سے اور گلائی کرتے ہوئے اپوزٹ کونے تک یہاں تک اس کو لے کے آنا ہے گلائی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے گلائی کرتے ہوئے یہاں تک لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ بے کی جو ہے شکل یہاں اسی سرے کے بعد بے کی شکل ہم نے اٹیچ کر دینی ہے، یہ بن جائے گا فے۔ فے کے بعد لفظ آتا ہے کاف۔ یہ دیکھیں کاف کے لیے ہم نے پہلے ایک الف لکھا، الف کے بعد ہم نے بے والی شکل اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ترچھا الف اس پہلے الف کے اوپر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بن گیا کاف۔ یہ دیکھیں پہلے ہم نے بنایا ایک الف، ٹھیک ہے، ایک الف، یہ سیدھی الف ہم نے بنائی ہے، یہ الف کی شکل، اس کے بعد ہم نے بے کی شکل اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے، اوپر ایک کشش لگانی ہے، ایک ترچھا الف لگانا ہے، ترچھا الف کہہ سکتے ہیں اس کو، کشش کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی فیملی کا ایک لفظ ہے گاف، جس کے ادھر ایک کشش آتی ہے، یہاں پر 2 آ جاتی ہیں، یہ گاف بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کے بات آتی ہے سرے کی، سرے اس کے بعد اس کے ساتھ الف اٹیچ ہونا آتا ہے یا پھر لام اٹیچ ہونا آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور لفظ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا آتا ہے، اس کے لیے یہ سرا استعمال ہوگا، ایک گلائی ہم نے بنانی ہے، ایک یہ گلائی ہو گئی، ٹھیک ہے، گلائی بنا کے اس کے بعد ہم نے ترچھا یہاں پر اس کو
ایک الف اٹیچ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بن گیا اس کا سرا۔ آگے لفظ آتا ہے، یعنی آگے جو حرف آتا ہے وہ ہے لام۔ لام کے لیے ہم نے ایک الف بنایا، الف لکھا پورا، اس کے بعد 4 اور 2 قط کی گلائی۔ اس کے بعد حرف آتا ہے میم۔ میم کے لیے ہم نے ایک لگائی یہاں پر ایک نقطہ، نقطے کے اس کونے سے ہم نے میم کو نا باہر نکالتے ہوئے یہ دیکھیں، یہ اس طرح کا ہم نے لفظ بنا لیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ الف اٹیچ کرنا ہے، یہ بن جائے گا میم۔ یہ دیکھیں جی، ایک نقطہ ہم نے لگایا ہے، یہ نقطہ لگ گیا، نقطے کے بعد اس کونے سے یہ نا یہ گلائی کرتے ہوئے الفاظ کو باہر نکالنا ہے، یہاں تک گلائی ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے الف لگا دیا اس کے نیچے، یہ بن گیا میم۔ آگے لفظ آتا ہے نون۔ نون کے لیے دیکھیں، ایک آدھا ہم نے لگایا ہے الف، آدھا الف یا چھوٹا الف اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد 4 اور 2 قط کی گلائی، ٹھیک ہے جی، یہ بن گیا نون۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے واو۔ واو کے لیے ہم نے ایک نقطہ لگایا، نقطے کے اوپر سے ایک اور نقطہ گلائی کرتے ہوئے یہاں سے ہم نے نیچے یہاں تک ہم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنے رے کی شکل اٹیچ کر دیں، یہ بن جائے گا واو۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے الگ الگ اس کے حصے بنا کے دیے، اب اس کو بالکل فل فارم میں لکھتے ہیں، ایسے، یہ بن گیا جی واو۔ یہ دیکھیں جی، یہ پہلے ہم نے لگایا تھا نقطہ، نقطے کے اوپر سے نا، اس نقطے کے اوپر سے نیچے تک گلائی کرتے ہوئے ہم نے لکھنا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ گلائی ہم نے کی ہے، وہ یہ نقطے کے اوپر سے نیچے تک، اسی نقطے کے اوپر سے لے کر یہ نیچے والی نوک تک، یہاں تک ہم نے گلائی کرتے ہوئے لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد رے کی شکل اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے، یہ بن جائے گا واو۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے ہا۔ ہا کے لیے دیکھیں، جس طرح ہم نے دال کی جو گلائی ہم نے کی تھی، یہ ہم نے کہ دال کی گلائی، اسی کے بعد یہاں سے نیچے ٹچ کرتے ہوئے اس کو اوپر یہاں تک لے کے جانا ہے، جس طرح یہ اسی گلائی کے نیچے، اور تھوڑا سا آگے اس کو حصہ چھوڑ دینا ہے، اس حصے کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ یہ حصہ تھوڑا سا ہم نے چھوڑ دینا ہے، یہ بن جائے گا ہاں۔ اس کا جو سرا ہے وہ کچھ اس طرح ادا کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لفظ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک شکل ادا کر دیتے ہیں، یہ بن گیا اس کا سرا۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح بھی کہیں کسی جگہ پر یہ والا سرا استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ پر یہ والا سرا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے والے اس کی ڈنڈیاں سیم ٹو سیم ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے حمزہ۔ حمزہ کے لیے دیکھیں، بالکل ویسی شکل ہے جیسے ہم نے آئین بنایا تھا، آئین لکھا تھا، یعنی پہلے ہم نے ایک نقطہ لگانا ہے، نقطے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھا کے زبر لے کے آنی ہے، اس کے بعد اوپر ہم نے نوک کے ساتھ ایک گلائی بنا دینی ہے، حمزہ۔ آگے آتا ہے لفظ یہ، جس کو عام الفاظ میں چھوٹی یہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم دال کے لیے جو گلائی استعمال کرتے ہیں نا، یہ والی، جس طرح ہم نے ہے میں یہ استعمال کی ہے، اسی طرح کی گلائی ہم نے استعمال کرنی ہے، لیکن اس کی الٹ فارم میں، اس کا عکس ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے، اب ہم نے گلائی کرنی ہے رائٹ ٹو لیفٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے گلائی کی ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے مد، جو الف کے اوپر ہوتا ہے، الف مد، آ جس طرح پڑھتے ہیں مد، یہ مد اس شکل میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نے الٹ فارم میں اس کا عکس لکھنا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ یہ بن کی اس کی مد۔ آگے اس کے بعد ہم نے گلائی کرنی ہے 4 اور 2 قط کے، ہم نے گلائی اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے، یہ بن جائے گی ہماری یہ دیکھیں، اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے یہاں ٹچ ہوگا، اس کے بعد ادھر ٹچ ہوگا، یہ اس کے 2 نقطے بھی ہوتی ہیں جو الفاظ کو لکھنے میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بن گئی یہ دیکھیں جی، اس کے اوپر دال کی ایک گلائی ہم
دال کی جو گلائی ہے اس کا عکس ہم نے استعمال کیا، اس کے بعد ہم نے مد کا عکس استعمال کیا، مد اس طرح ہوتا ہے لیکن اس کا ہم عکس استعمال کریں گے، یعنی اس کو الٹ کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اسی مد کے عکس کے بعد جو ہے ہم استعمال کریں گے 4 اور 2 قط کی گلائی۔ اب ہمارا آخری لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، پہلے ایک مد لگائیں گے، یہ دیکھیں جی ہم نے مد لگایا، ٹھیک ہے، مد، اور فل فارم میں نہیں لگائیں گے، جس طرح یہ بالکل مڑی ہوئی فارم ہوتی ہے اس فارم میں نہیں، تھوڑا سا آگے، یعنی اس کو سیدھا کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک فارم استعمال کرنی ہے جو بے والی ہوتی ہے، بے والی رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ہم نے استعمال کرنی ہے لیفٹ ٹو رائٹ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، لیفٹ رائٹ ہم نے استعمال کی، یہ بن گئی جی۔ آج کا جو لیسن تھا یہاں تک تھا۔ اگلے ہم لیسن میں سیکھیں گے کہ دو الفاظ کس طرح ملتے ہیں اور کیسے ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے لیکچر کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔